ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا، ہم سے غلطی ہو گئی، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور اگر تو نے ہم کو نہیں بخشا اور رحم نہیں کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو البتہ ہم ضرور ضرور ہو جائیں گے خسارہ پانے والوں میں سے۔ سورۃ البقرہ میں آتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا۔ یہاں آپ دیکھیں کہ آدم اور شیطان میں فرق نظر آتا ہے۔ آدم نے فوراً غلطی کا اعتراف کیا، نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے، خود کو ملامت کی، توبہ کی اور رحمت الہی سے امید رکھی، وَتَرْحَمْنَا، رحم کی درخواست کی۔ اس کے برعکس شیطان نے جب نافرمانی کی تو اپنی غلطی تسلیم نہ کی، کوئی شرمندگی نہیں ہوئی، ڈٹائی اور اپنی غلطی کا الزام اللہ تعالیٰ کو دینے لگا، دوسرے پر ڈالنے لگا، توبہ بھی نہیں کی، اور نتیجہ کیا ہوا؟ دھتکارا گیا، رحمت الہی سے دور ہو گیا۔ لیکن آدم پر اللہ کی رحمت آ گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَالَ اهْبِطُوا، فرمایا اتر جاؤ، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم میں سے بعض کے دشمن ہیں، یعنی انسان کا یا انسان شیطان کا، شیطان انسان کا۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہارے لیے زمین میں مستقر، قرار کی جگہ ہے، ٹھہرنا ہے، وَمَتَاعٌ، اور تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے، إِلَى حِين، ایک وقت تک، چند دن کی بات ہے، تھوڑے دن کی بات ہے، لیکن امتحان بہت سخت ہے ان تھوڑے دنوں کا بھی، کیونکہ دشمن پیچھے، اور جس کے پیچھے دشمن ہو وہ کبھی چین سے نہیں بیٹھ سکتا۔ آپ نے کبھی سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، دیکھا ہے، تجربہ مشاہدہ کیا ہوگا کہ جن لوگوں کی دشمنیاں ہوتی ہیں وہ کبھی دنیا میں آرام سے نہیں بیٹھ سکتے۔ میں ایک فیملی کو جانتی ہوں کہ جن کی کسی کے ساتھ انبن ہے اسی طرح، ان کے پاس اتنا مال ہے کہ کم لوگوں کے پاس اتنا ہوتا ہے، لیکن کہیں بھی کسی گھر میں، یعنی کتنے شہروں میں ان کے گھر ہیں، لیکن کسی گھر میں چین سے نہیں رہ سکتے، کبھی ادھر چھپتے پھرتے، کبھی ادھر چھپتے پھرتے، کبھی ہمسایوں سے مل نہیں سکتے، کبھی رشتہ داروں سے نہیں مل سکتے، کوئی ان کے گھر نہیں آ سکتا، کہیں وہ جاتے نہیں، کہیں بھی وہ آزادی کا سانس نہیں لے سکتے کیونکہ دشمن پیچھے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ اتنی نعمتیں اور اتنی دولت ہوتے ہوئے بھی چین نہیں کیونکہ دشمن پیچھے، ہر وقت دشمن ہمارے پیچھے۔ کیسے دنیا میں چین سے بیٹھ سکتے ہیں؟ کیسے ریلیکس ہو سکتے ہیں؟ کیسے آرام سے رہ سکتے ہیں؟ کیسے بے فکر ہو سکتے ہیں کہ نہیں اب شیطان نے مجھے چھوڑ دیا؟ وہ نہیں چھوڑتا۔ اور کس طرح سے پیچھے آتا ہے اس کی تفصیل اس میں آپ کو ملے گی شیطان کھلا دشمن میں۔ امام ابن القیم الجوزی نے اس کے اوپر بہت خوبصورت تفصیل بتائی ہے کہ کس طرح وہ بہکاتا ہے انسان کو، اور پھر عام انسانوں کو کس طرح، اور پھر علم والوں کو اور دین والوں کو کیسے کیسے بہکاتا ہے۔ وہ ہر ایک سے اسی کے طریقے پہ آتا ہے، یعنی کچھ لوگوں کو ایک طرح سے بہکاتا ہے اور کچھ کو دوسری طرح سے، اور ہر انسان کی کمزوری جان کے وہ اسی رستے سے آتا ہے۔ انسان ایک مصیبت پہ قابو پاتا دوسرے، اور پھر وہ لکھتے ہیں آخر میں کہ جب ایک انسان دشمن کی یعنی شیطان کی ساری چالوں کو سمجھ جاتا ہے اور ان سب سے بچنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر وہ اس سے مایوس ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اس کو چھوڑ کے اور انسانوں کو اس کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیتا ہے، پھر انسانوں کے دلوں میں اس کے خلاف وسوسے ڈالتا ہے، اور پھر شدید مخالفت اس کی پیدا کرتا ہے، اور جس کے بارے میں اسی پارے کے شروع میں آپ نے پڑھا نا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ شیاطین انس و جن کے پھر گروہ کے گروہ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں اور اس کی دشمنی پہ اتر آتے ہیں، حالانکہ وہ ایک صحیح بات کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ شیطان انسان کو دنیا میں چین سے بیٹھنے نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، عدو مبین، اور دشمن کبھی پیچھا نہیں چھوڑتا، کیونکہ اس نے تو پکڑنا ہے اپنے لیے، لوگوں کو ساتھ لے جانے کے لیے۔ سورۃ فاطر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، لوگو شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن سمجھو، انما یدعو حزبہ،
بے شک اس کا گروہ، حزب ہے اس کی پارٹی، شیطان کی پارٹی، وہ دعوت دیتی ہے، بلاتی ہے، لیکونوا من اصحاب السعیر، تاکہ لوگ جہنم والوں میں شامل ہو جائیں، وہ آگ کی طرف بلا رہے ہیں۔ امام ابن القیم الجوزی لکھتے ہیں آخر میں کہ کس طرح شیطان لوگوں کو سچے اور حق پرست آدمی کے خلاف بھڑکا دیتا ہے، وہ مختلف طریقوں سے لوگوں کے دلوں میں اس کے خلاف نفرت کی آگ بھرتا ہے، چنانچہ وہ شیطان کا آلہ کار بن کر ایسے آدمی کو ستانا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی ایک انسان جب خود بچتا ہے تو پھر شیطان دوسروں کو اس کے خلاف بھڑکا کے اس کی زندگی حرام کرتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب تک آپ غلط رستوں پہ ہوتے ہیں تو لوگ آپ کی مخالفت زیادہ نہیں کرتے، آپ کو ایک آزادی ہوتی ہے۔ جو ہی آپ ان ساری چیزوں کو چھوڑنے لگتے ہیں، آپ نیکی کے راستے پہ آتے ہیں، تو وہ پھر آپ ہی کے بہن بھائیوں اور آپ ہی کے دوستوں اور آپ ہی کے ماں باپ، بعض اوقات اور بعض اوقات اولاد اور بعض اوقات اور رشتہ داروں کو آپ کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیتا ہے، وہ سارے آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ طرح طرح کے تانے دیتے ہیں، تاکہ نیک کاموں پہ بھی تانے ملتے ہیں، کسی کے ساتھ اچھا کرو تب بھی برا بن کے دکھاتے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان گھبرا اٹھتا ہے اور انسان شک میں پڑ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اچھا شاید میں ہی غلط ہوں، جب تک میں یہ نہیں کر رہا تھا سارے دوست تھے میرے، وہ بھی میرا ہمدرد تھا، وہ بھی مددگار تھا، اور جب میں اس راستے پہ چلا ہوں بجائے اس کے کہ مجھے اپریشیٹ کرتے الٹا میرے خلاف ہو گئے، تو اس کا مطلب ہے میں ہی غلط کر رہا ہوں، اور اس طریقے سے پھر وہ پھسلاتا ہے، اور مرتے دم تک، حتیٰ کہ جب موت کے فرشتے آتے ہیں نا اس وقت بھی پیچھا نہیں چھوڑتا، جب بھی بہکانے کی کوشش میں ہوتا ہے کہ اب بھی میں اس کو پکڑ لوں، آخری حد تک وہ کوشش کرتا ہے انسان کو بھٹکانے کی۔ تو ایسے میں انسان کہاں کس وقت کہہ سکتا ہے کہ اب تو میں بے فکر ہو گیا، میں نے ساری نیکیاں کر لی؟ وہ کیے کرائے کو کس طرح برباد کراتا ہے کہ بعض اوقات امام ابن القیم نے شاید لکھا ہے کہ انسان سے 70 نیکیاں کرواتا ہے، یا 100 کا تعداد مجھے تعداد یاد نہیں، 70 یا 100، کہ پھر اس کے بعد ایک خرابی ایسی کروائے، ایک منہ سے بول ایسا نکلوائے کہ وہ 70 برباد کروائے۔ یعنی وہ پہلے سپورٹ کرتا ہے، اچھا کرو، یہ بھی کر لو، یہ اچھا، یہ اچھا 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 کرتے، پھر اینڈ میں آ کے ایک کام خراب ایسا کرائے گا کہ سب پہ پانی پھروائے گا۔ یہ کتنی بڑی دشمنی ہے نا، کہ انسان نیک کام میں تھک کے تھکے، اور جب سب کر بیٹھے تو ایک بات بول کے سب ضائع کرے۔ قال فیہا تحیون، فرمایا اس میں تم زندہ رہو گے، یعنی زمین میں، وفیہا تموتون، اور اسی میں تم مرو گے، ومنہا تخرجون، اور اسی سے تم نکالے جاؤ گے۔ گویا یہ زمین کیا ہے؟ ہمارے جینے اور مرنے کی جگہ، اور اسی پر میدان حشر پھر ہوگا اور حساب دینے کی جگہ، اور یہی ہمارے لیے ایک کارزار ہے، ایک میدان ہے عمل کا۔ تو خلاصہ ساری بات کا یہ ہے کہ ہم سب ایک امتحان میں ہیں، دشمن پیچھے ہے، اور کسی بھی وقت چین سے بے فکر ہو کے نہیں بیٹھ سکتے، اور کسی بھی سٹیج پر کوشش اور جد و جہد نہیں چھوڑ سکتے۔ تو زندگی نام ہے مسلسل محنت اور کوشش کا، اور انسان شیطان کی شر اور چال سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ رحمان کا مضبوط سہارا پکڑے، کیونکہ پیچھے آپ سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے نا، وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا۔ ضروری ہے کہ انسان اللہ کا دامن تھامے رکھے تاکہ شیطان کے شر سے بچ سکے، ورنہ ایسا دھوکہ ہے اور ایسا جال اس نے پھیلا رکھا ہے کہ بڑے بڑے عقل والے اس سے ہار جاتے ہیں۔ چلیے ان آیات کو ذرا سن لیجئے تاکہ پوری طرح بات اندر آ جائے۔ زمین پر زندہ رہنے کو تو محسوس کر رہے ہیں، لیکن موت کو بھولتے ہیں۔ جس زمین پہ ہم رہ رہے ہیں اسی پہ ہی موت آئے گی، اور اسی کے اندر ہمیں جانا ہے، اور پھر اسی کے اندر سے نکالے جانا ہے۔ تو انسان کو زندہ رہتے ہوئے اپنے انجام کو ضرور یاد رکھنا چاہیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔